مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کا تعارف کروانا، یہ ہمارا کام ہے۔ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اذان اس کے کان میں ڈالی، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ بولو بھائی، سب سے بڑا کون ہے؟ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔ ہر مزدور، ہر وزیر، ہر وکیل، ہر جج، ہر پروفیسر، ہر سردار، ہر ایم پی اے، ایم این اے، صدر، ہر ایک کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں کیا گونجتی ہے صبح ہی صبح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟ کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی زندگی بنانے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے۔ ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا مقصود کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ۔ تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ بولو بھائی، رجوع کرو کس کی طرف؟ دوستی لگاؤ کس سے؟ محبت کرو کس سے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اے دنیا کے تاجروں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اے دنیا کے حکمرانوں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اے دنیا کے سرداروں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اے دنیا کے زمینداروں، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ سب محتاج ہیں، صمد اللہ۔ سب فقیر ہیں، غنی اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی اللہ۔ سب عاجز ہیں، قادر اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ یہ پیغام ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کی اتباع کرو، اگر اللہ تک پہنچنا ہے نبی کا طریقہ اپناؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ان کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو۔ ساری خیریں، برکتیں، بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا تھا، نمکین تھا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ رات کے بیڈ پہ صحیح رات کروٹیں بدلوائی نے فرمایا، جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ سب سے پہلی گھاٹی کون سی ہے مرنے کے بعد؟ قبر۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ قرآن کی فضا بن جائے، ذکر کی فضا بن جائے۔ آپ نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ اب دکان پہ جا رہا ہے، دفتر جا رہا ہے، مزدور مزدوری پہ جا رہا ہے، بکریاں چلانے والا بکریاں چلا رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، مسلط گھر میں روٹی پکا رہی، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ 100 مرتبہ فرمایا جو پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اگر کہیں سے کہیں پوچھا جائے نا بھی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس کون کون چاہتا ہے تو لوگ دونوں ہاتھ کھڑے کریں گے، ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ روزانہ پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا، یہ کثرت میں۔ اب یہ فضا بن جائے، درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔
حدیث میں آتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں 99 مسئلوں کا حل ہے، اور کم از کم درجے کی بات جو کثرت سے بڑھے گا اللہ اسے غم سے نجات عطا فرمائے. کس سے؟ غم سے نجات. کثرت سے کیا پڑھو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کوئی برکت کی صرف لوگ سمجھتے ہیں دین جو ہے نا صرف ایسے برکت کی چیز ہے. باقی مسئلے جو حل ہوں گے پیسے سے ہوں گے، عقل سے ہوں گے، ہوشیاری سے ہوں گے، تیزی سے آنے سے ہوں گے. اور بھائی دین میں سارے مسئلوں کا حل ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. گھر کے مسئلوں کا حل، دنیا کے مسئلوں کا حل، قبر کے مسئلوں کا حل، ملک کے مسئلوں کا حل، عوام کے مسئلوں کا حل، حکمرانوں کے مسائل کا حل، مالداروں کے مسائل کا حل، اور جناب غریبوں کے مسائل کا حل، مزدوروں کے مسائل کا حل، تاجروں کے مسائل کا حل. سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے، دین میں ہے، دین میں ہے. ساری وحی کا خلاصہ قرآن کا، زبور، تورات، انجیل کا، سارے صحیفوں کا خلاصہ ایک آیت. سارے مسئلوں کا حل ایک آیت. مالداروں کے مسائل کا حل ایک آیت، حکمرانوں کے مسائل کا حل ایک آیت، مزدوروں کے مسائل کا حل ایک آیت. ایک آیت سارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی ماننی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. یہ ساری وحی کا خلاصہ ہے، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ کی ماننا، اللہ سے مانگنا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ سے نہ مانگنا، یہ ساری پریشانیوں کی وجہ ہے. ڈاکٹر علاج بعد میں کرتا ہے، تشخیص پہلے کرتا ہے. بیماری ہے کیا؟ بغیر تشخیص کے علاج کیا بیماری اور خراب ہوگی. یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ گھر گھر مسائلستان کیوں ہے؟ یہ عوام، یہ مالدار، یہ مزدور، یہ کیوں پریشانیاں ہیں؟ اللہ نے وجہ بتائی قرآن میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو بھی فساد ہے خشکی میں، تری میں، وہ انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے. جب اللہ ناراض ہوں گے، جب اعمال کو چھوڑا جائے گا پھر پریشانیاں آئیں گی. ہوائیں اللہ چلائے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکے کوئی چلا نہیں سکتا. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. صاف صاف بات ہے قرآن میں، صاف صاف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تقوی اختیار کرنا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سارے کام آسان کر دے گا، آسانیاں اللہ پیدا کر دے گا. تو بھائی یہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں ہماری زندگی کا بندہ چھپا ہوا ہے، آخرت کا بندہ چھپا ہوا ہے، ہمارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے. ساری خیریں چھپی ہوئی ہیں، برکتیں چھپی ہوئی ہیں، محبتیں چھپی ہوئی ہیں، آسانیاں چھپی ہوئی ہیں، عافیتیں، سہولتیں سب چھپی ہوئی ہیں ان اعمال میں. نماز پڑھو، قرآن پر، ذکر پر، اللہ سے مانگنے پر. ہاں ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی کس کے محتاج ہیں؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ محتاج؟ زیادہ محتاج کہ بہت زیادہ محتاج؟ بہت زیادہ محتاج کہ حد سے زیادہ محتاج. تو کس سے مانگنا چاہیے؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے؟ ہاں یہ ہمیں نہ تبلیغ میں اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سے مانگو بھائی. اپنے اعمال اچھے کرنے، اپنے اخلاق اچھے بنانے. تو کہتے تنخواہ اچھی ہوگی تو حالات اچھے ہوں گے نا. گھر بڑا ہوگا، کپڑے اچھے ہوں، مکان اچھا ہو، تنخواہ اچھی ہو، ڈگری اچھی ہو،
کھانا اچھا ہو، برتن اچھے ہوں،